سب سے زیادہ 3 میجر چیلنجز کیا ہیں دیٹ اے مسلم شوڈ سیف گارڈ ہمسیلف لیونگ ان دا ویسٹ؟ آپ درمیان میں رہتے ہوئے کام کریں کہ کیا پاکستان میں رہنا بہتر ہے یا امریکہ میں رہنا بہتر ہے میرے اور میرے بچوں کے دینی تربیت کے لیے. تو آپ کو یہ انڈیویجول لیول پر ڈیسیشن لینا ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو وہاں دین پاتے ہوئے دیکھا ہے اور بہت سے لوگوں کو یہاں دین کھوتے ہوئے دیکھا ہے. بالکل نو ڈاؤٹ. تو اس حالت میں ڈاکٹر صاحب یعنی جو ادھر کے جو مسلمان ہیں وہ لوگ سروائیول موڈ میں ہیں اور آئیڈینٹی کرائس اور یہ سارے, تو اس وجہ سے پھر کس طرح ان چیزوں کے ساتھ وہ تعامل کرتے ہیں نارملی؟ جس طرح نوح علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا, یا بنی ارکب معنا, ایک فلڈ آ رہا تھا بچے کو لے کر گیا اس کے. بالکل. یہ جدید جو فلڈ ہے وہ پانی کا فلڈ نہیں ہے, یہ فلڈ ہے ماڈرنزم کا, ٹرانسجینڈرزم کا, آل دی ازمس کا. اور یہاں پہ میں والدہ والد کو دیکھ رہا ہوں وہ چلا کر کہہ رہے ہیں یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. امریکہ میں تو میں آئے دن دیکھتا ہوں کہ بچے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں اور ایتھیس, ایگنوس, ہیومنس کا سیلاب انہیں لے جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاکم اللہ, اہلا وسہلا آلوک سالا. اچھا جی, آج ماشاء اللہ الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں اگر شروع میں تھوڑی ہنسی مذاق ہو جائے. ہنسنا حرام نہیں ہے, اور خاص کر اگر مولویوں کے منہ پہ ہنسی ہو تو کیا ہی بات ہے, کیونکہ مولوی بہت کم ہنستے ہیں, تو ہنسنے دیں ان کو, آج ان کا موقع ہے. تو آج ماشاءاللہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی اور خوش بختی اور خوش نصیبی اور خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان ماشاءاللہ ہمارے پیارے حبیب اور فضیلت الشیخ ڈاکٹر ماشاءاللہ آصف ہیرانی یو ایس سے تشریف لائے ہیں. اور ماشاءاللہ ان کی بڑا دعوتی, تعلیمی, تبلیغی, اکیڈمک کام ہے ویسٹرن کنٹریز میں, اور ماشاءاللہ ان کی تعلیم کا جو مراحل ہے وہ بھی بڑا نرالا اور یونیک ہے ماشاءاللہ. اس میں ہم کوئی ایڈونچرس مسئلہ نہیں ڈالتے, جیسے کہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی ایڈونچر والے باتیں نہ کریں. تو ماشاءاللہ انہوں نے الجامعہ الاسلامیہ العالمیہ جو مالیزیا ہے ادھر سے انہوں نے ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, اور اسی طرح گاہے بگاہے وہ وقت لے کے مثلا کبھی مدینہ کبھی آگے پیچھے مشائخ علماء سے علم حاصل کرنے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم علماء کے قدموں میں بیٹھیں. آمین. لا شک مجالسۃ عالم خیر من مذاکرۃ الف کتاب. ہاں, یعنی عالم کے قدموں میں بیٹھنا ایک ساعت بھی, ایک لمحہ بھی, وہ ہزاروں کتاب پڑھنے سے بہتر ہے, کیونکہ وہ آپ کو اپنا علمی نچوڑ اور بٹر آف دا بٹر دیتا ہے. تو آج ماشاءاللہ شیخ موجود ہے, اہلا وسہلا. کیسی صحت ہے آپ کی؟ جزاکم اللہ خیراً شیخنا. فرسٹ آف آل میں ڈیزرو نہیں کرتا, اور میرے لیے آنر کی بات ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھا ہوں. جزاک اللہ خیر. الشرف لنا. یس, وی آر آنرڈ اینڈ the mic on ماشاءاللہ شیخ فرید. Yeah, so let's start with the most sensational question of these times, which is immigration or migration to West. So because ہمارے جو circumstances ہیں Muslim country کے, پاکستان کے, stuff like that, a lot of the youth and people we are very much motivated کہ کسی طرح ہمیں green card مل جائے, right, اور PR مل جائے, stuff like that. And you are also one of them probably. I don't know whether you were born over there. Yeah, but my Nanial maternal family was all Nani Khala were in US. Yes, so Sheikh, agar if we go with the tangible things and materialistic جو آپ دیکھتے ہیں KPIs, تو ویسٹ میں تو سب سے بڑا ایڈوانٹیج لوگوں کو یہی نظر آتا ہے that they get visa free access to different countries and they can travel freely. And materialistic point of view also. Yeah, so all the materialism on this side. But to achieve that materialism آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں, because a lot of people are very much motivated کہ جانا چاہیے. سو ہمیں کوئی بھی بات شروع کرنے سے پہلے اپنے ہیریٹیج, اپنے ٹریڈیشن کے گارڈ ریلس کو دیکھنا ہوگا, کیونکہ ہم پریکٹسنگ مسلم ہیں, رائٹ, اور وہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں. تو شریعہ کے جو ٹریڈیشنل اسکالر ہیں انہوں نے دارالکفر میں ہجرت کے بارے میں مختلف رائے دی ہیں. اور اوبیسلی دارالکفر کیا ہے, اس پہ بہت بڑی ایمبیگوٹی ہے. تو لیکن ہم اگر وہ ازمپشن لے لیں ان کے فتاوی کو سننے اور اس کے بعد بات شروع کریں, تو ایک گروپ کا اسکالر کہتا ہے کہ اگر آپ یہاں پر ہے تو ہجرت کر کے نہ جائیں, مالکی, ظاہری وغیرہ, اور ان کے پاس اپنے دلائل ہیں. دوسرا گروپ کچھ شرائط, کچھ کنڈیشنز لگاتا ہے
حنفی، شافی اور حنابلہ، کچھ کنڈیشنز، کچھ شرائط کے ساتھ کہ اگر اپنے شاعر دین وغیرہ کی حفاظت کر سکیں، نیکسٹ جنریشن کی حفاظت ہو جائے. بہت کم شواف اسکالرس اس بات کی بھی دلائل لیتے ہیں کہ نہیں میجورٹی نہیں ہے، بہت مائنورٹی ہے، کہ اگر آپ وہاں رہ رہے ہیں اور آپ دین میں امت کا کوئی فائدہ کر رہے ہیں تو آپ وہاں رہ کر آپ کام کر سکتے ہیں. تو یہ پتہ چل گیا دین جو ہمارے ٹریڈیشنل علماء مین اسٹریم کے ہیں، کچھ نے اس کو حرام کہا ہے، کچھ نے کہا ہے کہ نہیں آپ جا سکتے ہیں لیکن کچھ شرائط کے ساتھ. تو اس میں ایگریڈ اپون آنسر یا بائنری اپروچ ہمیں نہیں ملتی ہے. اب یہاں سے ہم دوسرے اسٹیج پر آتے ہیں. ہمیں ٹریڈیشن کا پتہ چل گیا، درمیان میں اب رہتے ہوئے کام کرتے ہیں. اب درمیان میں رہتے ہوئے کام کریں کہ کیا پاکستان میں رہنا بہتر ہے یا امریکہ میں رہنا بہتر ہے میرے اور میرے بچوں کے دینی تربیت کے لیے. تو آپ کو یہ انڈیویجول لیول پر ڈیسیشن لینا ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو وہاں دین پاتے ہوئے دیکھا ہے اور بہت سے لوگوں کو یہاں دین کھوتے ہوئے دیکھا ہے. بالکل نو ڈاؤٹ. اور مجھے معاف کیجیے گا، میں اقبال کا ایک شعر سناتا ہوں. معاف کیوں کریں، کوئی حرج نہیں. اقبال نے کہا کہ جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں یار ہمیں امریکہ نہیں جانا چاہیے، ہمیں یہ نہیں جانا چاہیے، امہ میں ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ جہاں بھی میں اپنے اسلام کی حفاظت کر سکوں وہاں میں جاؤں. پاک ہے گرد وطن سے سر داماد تیرا، پاک ہے گرد مٹی سے، پاک ہے گرد وطن سے سر داماد تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعان تیرا. کیا بات ہے، کیا. تو یوسف علیہ السلام کنعان میں نہیں بیٹھے، وہ مصر میں جا کے بھی تبدیلی لے آئے. تو اگر آپ کو کوئی موقع ملے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ دین کی حفاظت کر سکیں گے تو کہیں بھی جا کے ہو سکے گی. لیکن ہاں، اب یہ بات کہنے کے بعد میں امریکہ میں پچھلے 2 ڈیکیڈ سے ہوں، یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ میں جانا کچھ فوائد ہیں، فائنینشلی فائدے ہیں، مٹیریلسٹکلی مادے کے اعتبار سے فائدے ہیں، پاسپورٹ کے اعتبار سے فائدے ہیں. لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اور وہ یہ کہ آپ کی نیکسٹ جنریشن پہ کوسچن مارک ہے. اب یہ گلوبلائزیشن کی سے یہاں کتنی دیر میں آ رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ فلڈ آ رہا ہے. جس طرح نوح علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا، یا بنی ارکب معنا، ایک فلڈ آ رہا تھا، بچے کو لے کر گیا اس کے. یہ جدید جو فلڈ ہے وہ پانی کا فلڈ نہیں ہے، یہ فلڈ ہے ماڈرنزم کا، ٹرانسجینڈرزم کا، آل دی ازمس کا. اور یہاں پہ میں والدہ والد کو دیکھ رہا ہوں، وہ چلا کر کہہ رہے ہیں یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. امریکہ میں تو میں آئے دن دیکھتا ہوں کہ بچے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں اور ایتھیس، ایگنوس، ہیومنس کا سیلاب انہیں لے جاتا ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ دین میری پرائیورٹی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، آپ جائیں. دین ترجیح ہے تو جائیں وہاں پہ، اور بہت اچھا کام کریں گے آپ انشاءاللہ. لیکن اگر آپ کسی اور مقصد کے لیے جا رہے ہیں تو آئی وڈ سے یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، یو ہیو ٹو نو یور گارڈ ریلس پراپرلی، ٹریڈیشنل گارڈ ریلس. آئی وڈ سے ہیو اسٹڈی یور ریلیجن بفور یو کین ایون مائگریٹ، بیکاز ادروائز یو ول گوئنگ ٹو اسیمولیٹ ویری کوئکلی. اس وقت اب امیرکن مسلمان 3 کام کرتے ہیں، اور تینوں میں سے کوئی بھی یوزلی 2 کام، تیسرا بہت مشکل سے ہوتا ہے. پہلی چیز ہے وہاں پر ہجرت کرنے کے بعد فوراً اسیمولیٹ کر جاتے ہیں، تحلیل ہو جاتا ہے اس معاشرے میں. 1 یا 2 یا 3 نسل بعد پورے آپ کو پتہ ہے، کیونکہ امریکہ ایک مشینری ہے، وہ آپ ڈالیں گے تو جوس وہ امریکن نکلے گا، چاہے آپ مسلمان ڈالیں، کرسچن ڈالیں، ہندو ڈالیں، 1 نسل بعد وہ امریکن نکلیں گی وہاں سے. دوسرا اس کی ایکسٹریم ہے اسیمولیشن کی، آئسولیشنسٹ. کہیں گے نہیں ہمیں تحلیل ہونا ہی نہیں، ہمیں اپنی چھوٹی مسجد کی کمیونٹی میں رہنا ہے. یہ ٹیمپرری وقت تو آپ کو فائدہ دے دے گی، لیکن ایونچولی آپ کے بچے آئیں گے یا اس کے بچے آئیں گے. سر وہ زبان کھو دیتے ہیں، اسی طرح ایونچولی وہ نیسٹ کے اندر نہیں رہیں گے، نیسٹ چھوڑ کے جائیں گے، اور جیسے ہی وہ جائیں گے ایونچولی ببل پاپ ہو جائے گا. تیسرا طریقہ ہونا چاہیے، اگر آپ وہاں پہ رہنا ہے تو آپ اس بھروسے سے، اس کانفیڈنس سے رہیں کہ یہ جو ہمارے پاس دین ہے، وی آر گیورس ناٹ دی ٹیکرس آف دی کمیونٹی. ہم یہاں پہ سکھانے آئے، یہاں سے لینے نہیں آئے. یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ جو تمہارے پاس سوسائٹی کے مسئلے چل رہے ہیں، ہمارے پاس اس کا سلیوشن ہے. تمہارے پاس جو طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں، جو زنا زیادہ ہو رہا ہے، ہمارے پاس اس کا سلیوشن ہے، اور ہم تمہاری سوسائٹی کو امپروو کریں گے ساتھ میں رہتے ہوئے. اس کانفیڈنس سے پازیٹیو انٹیگریشن ہوگی تو آپ اپنے دین کی یونیکنیس کو بھی برقرار رکھیں گے. وہاں کی مین اسٹریم کمیونٹی آپ کے پاس آئے گی اپنے مسائل ڈھونڈنے کے لیے، اور آپ آئیڈینٹی لوز نہ کریں گے. لیکن ہوتا ہی ہے کہ جب آپ ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی کے ساتھ جاتے ہیں، الناس علی دین ملوکہم ابن خلدون نے کہا، تو ہوتا یہ ہے کہ ڈیفیٹسٹ نیشن وکٹرز کو فالو کرتی ہے.
تو یہ معاملہ ہوتا نہیں ہے. تو آپ تحلیل ہو جاتے ہیں بہت جلدی, یا آپ آئسولیشنسٹ ہوتے ہیں اور کبھی بھی اس معاشرے کو دعوت کا کام کرتے نہیں, کیونکہ آپ آئسولیشنسٹ مینٹیلٹی میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے دعویٰ کے لیے آبسٹیکل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آپ فارینر ہیں. تو آپ وہاں کی زبان سیکھیں, آپ وہاں کے لوگوں کو ان کے کلچر میں بتائیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اقتداء الصراط المستقیم میں بات کہی ہے کہ آپ لباس کے اعتبار سے بھی یہاں تک کہ حرام کام نہ کریں, ان سے کوئی یونیک لباس نہ پہنے ان کے جیسا, تاکہ ان کو ایسا لگے کہ یو آر ون آف دیم, اور پھر آپ انہیں دین کا میسج دیں. تو یہ گائیڈ لائنس ہے ذہن میں. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یو آر ریڈی, گو فار اٹ. اف یو تھنک اینڈ یو کین میک اے بیٹر ڈیسیژن فار یور سیلف دین اینی ون ایلس, دیٹ نہیں مجھے لگتا ہے کہ میں بہت ویک ہوں, ایونچولی میں تحلیل ہو جاؤں گا, دین 50% لیس سیلری پر میں یہاں رہنے کو تیار ہوں, لیکن دین میرا لاس ہوگا تو آئی ول بی لوزر ان دنیا آخرہ. سو یو ہیو ٹو میک اے چوائس. So what are the greatest challenges that America is facing right now? If I was to ask you the 3 biggest challenges with regards to the religious perspective. Any Muslims in America, you mean, or West, or West? Yes. Muslims in America or generally other than the economic, سب سے زیادہ 3 major challenges کیا ہیں that a Muslim should safeguard himself living in the West? سب سے بڑا تو آپ کو پتہ ہے کہ الحاد کا, ایتھیزم کا. اب ایتھیزم ایک ورڈ ہے, ایتھیزم ہو, ایگنوسٹسزم ہو, اس میں بہت ساری چیزیں. بیسیکلی وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. اللہ تعالیٰ کا نور جب چلا آتا ہے تو معاشرہ پورا اندھیرے میں آ جاتا ہے. اب وہ اندھیرے میں آپ نئے نئے نام دے دیں, چاہے اس کو آپ کن مثل ابراہیم فی الایمانی کئی تزیل معابد الاوثانی, آپ ابراہیم بن جائیں, سارے جو نئے نئے بت آئے ہیں اس کو توڑتے چلے جائیں. یہ معاملہ ہونا چاہیے. اب اس کو آپ ایتھیزم کا نام دیں, ایگنوسٹسزم کا نام دیں, ہیومنزم کا نام دیں, گاڈ لیسنس, اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور جو معاشرے میں جن سے آپ لیجسلیشن لے رہے ہیں. تو اب یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. باقی سارے چیلنج ہیں نا وہ بینڈیج تھراپی ہے, یہ روٹ کاز ہے, یہاں سے سارے پرابلمس آ رہے ہیں. اور ہم لوگ اتنے مغلوب ہو چکے ہیں کہ امریکہ میں رہتے ہوئے بھی اچھے اکنامک بیک گراؤنڈ کے ساتھ بھی ہمارے پاس کانفیڈنس نہیں ہے, پیرنٹس کے پاس کانفیڈنس نہیں ہے کہ انفیریٹی کمپلیکس ہے. تو اسلام از دی ٹروتھ ود دی کیپٹل ٹی والا معاملہ نہیں ہے. جب ایسا ہوگا, ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو اسلام پہ اتنا بھروسہ ہو, تو ایونچولی نیکسٹ جنریشن پھر آپ کی تحلیل ہوگی. تو پہلی چیز ہے کہ گاڈ لیسنس, دوسری چیز کہ ذہنی غلامی یا ڈیفیٹس مینٹیلٹی یا انفیریورٹی کمپلیکس سے شیکنے کا, یہ آپ کو جسمانی غلامی سے بڑی ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے غالباً یہ بات کی ہے. تو دوسری چیز یہ, اور تیسری چیز ڈیزائرس اور ڈاؤٹس کے جو معاملات ہوتے ہیں, یہ بڑی براڈ کیٹیگری ہے. اب اس کے اندر LGBTQ بھی آ گیا, اس کے لیے ریلیشن شپ بھی آ گیا, اس کے لیے آپ حدیث پہ اسکیپٹک ہو گئے بھی آ گیا. اور وہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو کہ دین کو استعمال کرتے ہوئے, جس کو ہم اورینٹلسٹ بھی کہتے ہیں مستشرقین, وہ وہاں پر استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یار اس چیز پہ تم لوگ خامہ کا ڈیبیٹ کرو, اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. بالکل. تو یہ سارے چیلنج ڈاؤٹ اور ڈیزائرز ڈالتے ہیں. تو یہ بڑے بڑے چیلنج کو میں نے براڈلی بیان کیا. اب آپ اس پہ ڈبل کلک کریں گے بہت سارے چیلنج کھلیں گے, لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ پرابلمس ہیں وہاں پہ. تو اس حالت میں ڈاکٹر صاحب, یعنی جو ادھر کے جو مسلمان ہیں وہ لوگ سروائیول موڈ میں ہیں, اور آئیڈینٹی کرائس اور یہ سارے, تو اس وجہ سے پھر کس طرح ان چیزوں کے ساتھ وہ تعامل کرتے ہیں نارملی؟ ایک پازیٹیو وہاں پر یہ ہے کہ ہم نے نیگیٹوز بیان کی, چیلنجز بیان کی. ایک اپرچونیٹی وہاں پر یہ ہے کہ وہاں کے مسلمان اگر کانفیڈنٹ ہو تو ابھی پوری امت مسلمہ کے لیے ایسڈ بن سکتا ہے, کیونکہ ساری فارن پالیسی بنتی ہے مسلم کنٹریز کو جو افیکٹ کرتی ہے امریکہ میں. بیسیکلی وہ آپ مسلمان وہاں پہ رہنے والا یوسف ہے جو, یا موسیٰ ہے جو فرعون کے گھر میں بڑا ہوا ہے, تو وہ اگر اپنا صحیح شریعہ کمپلائنٹ ایکٹیویزم رکھے تو ایونچولی دے کین ہیو این امپیکٹ آن دی فارن پالیسی وچ ول گوئنگ ٹو ہیو اے ہیوج امپیکٹ ان دی مسلم میجورٹی کنٹریز. تو ہم آپٹیمزم دینا چاہ رہے ہیں, پیسمزم نہیں دینا چاہ رہے ہیں. تو اگر آپ وہاں پر ہیں, اس چیز کو سن رہے ہیں, تو be confident, you can have a huge impact on the Muslim Ummah, but you have to think about Ummah, not about American Muslim identity. کیونکہ American Muslim identity میں آپ اسلام کو تبدیل کریں گے, Americanize بنائیں گے. Ummah centric میں آپ اسلام پہ as it is رہیں گے اور American کی فارن پالیسی کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں گے, چاہے آپ کے ایکٹیویزم سے, چاہے پولیٹیکل ریلیشن شپ سے. لیکن کانفیڈنس رہیں گے تو کام ہوگا, ورنہ آپ کو خود ہی کانفیڈنس نہیں ہوگا تو دور, اور کی تو دور کی بات ہے, آپ کے بچے آپ سے کنفیوز ہو جائیں گے دین سے. اور سیکٹیرینزم یا ڈویژن کتنی زیادہ ہوتی ہے ان کنٹریز میں جہاں پہ مسلمس مائنورٹی میں ہوتے ہیں؟ بیکاز آئی وانٹ ٹو کنٹراسٹ اے کمپیریزن, کیونکہ جنرلی دیکھیں پاکستان میں میجورٹی ہے یا بنگلہ دیش میں میجورٹی ہے, تو آپ کو جنرلی وین یو
compare کہ آپ پاکستان آ گئے اب امریکہ چلے گئے. So here you see people who are sleeping, who are lethargic, who are dead, who are not working in terms of religion, ٹھیک ہے. And there you see people who are active and stuff like that, جو practicing ہے. سب سے پہلے تو ویسٹ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ویسٹ میں ڈفرینٹ کنٹریز ہیں. یورپ میں مسلمان 10% ہیں, انگلینڈ میں, امریکہ میں 1.5% ہے. اچھا. لیکن امریکہ میں انفلوئنشیل مسلمان زیادہ ہیں تو وہ تھوڑے زیادہ نظر آتے ہیں, لیکن ہے وہ 1.5%. تو وہاں مائنورٹی میں رہنے کا ایک فائدہ آپ کو یہ ہے کہ آپ کے پرائرٹیز بدل جاتی, ترجیحات بدل جاتی ہیں. تو ہمارا جو فریم ورک دعویٰ کا بنتا ہے وہ بنتا ہے زیادہ تر گاڈ لیسنس لوگوں سے ڈیل کرنے کے لیے. وہاں بھی ایشوز ہیں لیکن ہم لوگ ساتھ, ہماری مجبوری ہے, بیگرس کین ناٹ بی چوزرس. تو پورے محلے میں ایک ہی مسجد ہوگی جس میں آپ کو جانا ہے اور ہر فلیور اس میں آ رہا ہے, اور امام سے لے کر ماموم تک ہر ایک کو پتہ ہے کہ یار ہمارے پاس آپشن یہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا آئیڈیلسٹک کنڈیشن ہے وہاں بھی معاملات, لیکن وہاں بہت کم ہے کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. میجورٹی میں رہتے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ کے معاملات ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک مائنورٹی کا فائدہ ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم آہستہ آہستہ چیزیں آ رہی ہے, کیونکہ انگلینڈ میں اب جاتے ہیں تو وہاں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہاں یہ بہت پھیلا ہوا ہے سیکریٹیرینزم. اور ہوتا یہ کہ امریکہ کی دعوت کا, یا ہم نے امریکہ کے چیلنجز کی بات کی ہے, امریکہ میں ایک اپرچونیٹی اچھی ہے کہ سیکریٹیرین ایشو لیس ہے تو کمیونٹی سینٹرز آپ کو وہ اسپرٹ دیتے ہیں, چاہے آپ کسی بھی طریقے سے آئے ہوئے ہوں, یا فقہی اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے آپ مسجد میں آتے ہیں تو آپ امہ سینٹرک چیز کو محسوس کرتے ہیں. تو you feel that you belong to a ummah, not to absolutely not a specific country. You belong to this. جو ہمارا میں فیلنگ آتی ہے, it's the same like this. آپ بالکل صحیح کہا. یہ آپ نے کہا نا حرم والی فیلنگ, جب میں خطبہ دیتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے یونائٹیڈ نیشنز کا کراؤڈ بیٹھا ہوا ہے. کوئی مسلمان ازبکستان سے آئے گا, کوئی ترکستان سے آئے گا, جس کا ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا ہم ان کو ملیں گے کبھی زندگی میں. حرم والی فیلنگ آتی ہے ایبسلیوٹلی. اللہ اکبر. اور جب when you're living in the West and you occasionally visit Pakistan, so what's the advice for us people living over here کہ جناب کیا سدھر جائے, کیا کریں؟ شیخنا ابھی میں ان سے بات کر رہا تھا کہ فقیر زکوٰۃ نہیں دیتا, تو شیخ ہمیں بتائیں گے. میں یہاں پہ وزٹر آتا ہوں, میں پچھلے 2 ڈیکیڈ سے صرف ایز اے وزٹر ہوں, مجھے یہاں کے انٹلیکچوئل ٹرینڈز نہیں پتہ کیا چل رہا ہے. تو who am I to advise when you have such bright minds in this ummah? I can just give my speculative opinion. What is that? But before that, I would ask, because it's a podcast, Sheikh is here. So let's Sheikh start. آپ کو کیا لگتا ہے intellectual trends کیا ہے, اور پھر انشاءاللہ we can continue from there. آپ مہمان ہیں, آپ ہماری تو باتیں چلتی ہیں. What we want to get out of this is the contrast. یعنی کہ you need to tell کہ دیکھیں these people we in the West living over here, we do this, and you guys are sleeping or stuff like that, or probably you are working more than us. تو مجھے دیکھیں, میں یوزولی یہ کرتا ہوں کہ جب بھی کہیں کسی کنٹری پہ جاتا ہوں, ٹرکی میں بھی گیا تھا تو میں نے شیخ ابو الحسن ندوی کی کتاب پڑھی تھی ترکی میں 2 ہفتے, تو مجھے پتہ چلا تھا کہ ایک فرام اے اسکالرلی بیک گراؤنڈ انہوں نے ٹرکی میں کیا دیکھا, کیا آبزرو کیا. سیریا, ڈیماسکس میں بھی ان کی کتاب ہے. پاکستان میں آئے تھے تو انہوں نے کتاب لکھی. تو انہوں نے انڈیا اور پاکستانی اسکالرس کو 10 سے 11 ایڈوائز کی تھی, لیکن اس کی سمری آپ کے سامنے کرتا ہوں. وہ اسکالرس کو بھی کی تھی, ایجوکیٹڈ یوتھ کو بھی کی تھی, اور پولیٹیشینس کو بھی کی تھی. لیکن ان کی ایک ایڈوائس جو پاکستانی عوام کے لیے تھی, پاکستانی یا انڈین عوام کے لیے, لیکن میں وہ کو یوز کر رہا ہوں, اس سے شروع کرتے ہیں, کہ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے ان الحرم نزل بالدولہ لا ترتفع. جب بڑھاپا, اولڈ ایج ایک دولہ پہ, ایک اسٹیٹ پہ, ایک نیشن پر آتا ہے تو پھر جوانی کی طرف نہیں لوٹتا ہے. تو اس سے ہم یہ بات لے سکتے ہیں کہ جب ایک اسٹیٹ ڈکلائن کی طرف جاتا ہے, یا غلامی کی طرف جاتا رہتا ہے, وہ ناممکنات میں سے الا ماشاء اللہ کہ وہ پھر کھڑا ہو. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ذہنی طور پہ یہاں پہ لوگ ہار چکے ہیں. محسوس ہوتا ہے کہ یار ہمارے یہاں کچھ ہو سکتا ہے بحیثیت قوم, بہت زیادہ. مجھے یاد ہے کہ 90s میں یا ارلی 2000 میں ایٹ لیسٹ ایسی لینگویج ہم لوگ سنتے تھے, چاہے ممبر ہو, چاہے میڈیا ہو, چاہے بڑے بزرگ ہوں ان کے حلقے ہو, کہ نہیں یار وی کین چینج. لیکن ایک بہت ہی پیسمزم کا ماحول آ گیا, جہاں بھی آپ گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں ایک مایوسی ہے. اور مایوس ہونے کا ریزن کیونکہ اتنی سارے اسباب ہم نے کر دیے مایوس ہونے والے. تو میرا مشورہ جو بھی انفلوئنسرس ہیں, چاہے اس میڈیم سے,
چاہے مسجد کے ممبر سے, چاہے کوئی جو بھی ہو, میڈیم, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپٹیمزم کا ماحول رکھتے تھے. اور آپٹیمزم پیسمزم میں فرق یہی ہے کہ آپٹیمزم آپ ہر ڈیفیکلٹ چیز میں اگر اپرچونیٹی دیکھیں گے وہ آپٹیمزم ہے, اور ہر اپرچونیٹی میں بھی اگر آپ ڈیفیکلٹ دیکھیں گے تو پیسمزم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت, یوسف علیہ السلام کی یہ سنت کہ جو بھی معاملات ہو آپ آپٹیمزم کا ماحول دیکھیں, اچھی اپرچونیٹی دیکھیں, یہ لائیں گے تو کم سے کم نیکسٹ جنریشن میں کانفیڈنس آئے گا. تو یہ تو پہلی چیز ہو گئی عوام کے اعتبار سے. جو انٹلیکچوئل میسز یا اسکالرس ہیں اس کو میں ایڈوائز نہیں کروں گا, میں واپس شیخ ابوالحسین ندوی کی ایڈوائز دوں گا, کیونکہ دے آر بریلینٹ مائنڈ آلریڈی, آئی ایم نو ون. انہوں نے ایڈوائز کی تھی کہ علماء اور انٹلیکچوئل ماس اس کے درمیان گیپ بڑھتا جا رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں, اور جب گیپ بڑھے گا تو ایونچولی انٹلیکچوئل لوگوں کو ڈیوائن گائیڈنس کی گائیڈنس نہیں ملے گی. تو علماء کو چاہیے کہ ان کے ساتھ رابطہ رکھے, اور انٹلیکچوئل لوگوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ رابطہ رکھے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسکالرس کو بھی توسع کے ساتھ کام کرنا ہوگا, اور انٹلیکچوئل لوگوں کو بھی رسپیکٹ کے ساتھ ان کی بات سننی ہوگی, تاکہ ایونچولی آپ جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہو شریعہ کمپلائنٹ گارڈ ریلس کے ساتھ, لیکن سوسائٹی کو آگے بڑھانے والا, پیچھے لے جانے والا نہ ہو. یہ ایڈوائس مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب بھی میں پاکستان آتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت ریلیونٹ ایڈوائس ہے. تیسری ایڈوائس انہوں نے ٹرکی کے مسلمانوں کو کی تھی 1952 میں, جو مجھے لگتا ہے کہ یہاں بہت ضرورت ہے. ٹرکی اس وقت سیکولرائزیشن سے بے انتہا کمال آتا ترک سے بیچارہ ڈوب رہا تھا, حجاب پر بین لگا دیا تھا, عربی پر بین لگا دیا تھا. تو ٹرکش مسلمانوں کو اذان بھی ترکی میں ہوتی تھی, اذان بھی ترکی میں ہوئی ہے. تو شیخ ابوالحسین ندوی نے ٹرکش اسکالر کو کہا آپ سیکولرائزیشن کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسٹرن کلچر کو محفوظ نہیں کیجیے گا بلکہ قرآن سننا کو محفوظ کیجیے گا, کیونکہ ایسٹرن کلچر اسلام نہیں ہے, ویسٹرن کلچر اسلام نہیں ہے. لیکن آپ جب اینٹائی موڈ پہ آتے ہیں, سیکولر کے رد کے موڈ کے آئیں گے, تو آپ اس کلچر کو محفوظ کرنا شروع ہو جائیں گے. پھر انہوں نے کہا علماء تم لوگ مباحات کا دروازہ کھولنا, پرمیزیبلٹی والی, کیونکہ جب آپ رد پہ آئیں گے ویسٹرن کے تو آپ مباحات کا دروازہ بند کر دیں گے, اور نوجوان نسل کو لگے گا کہ اسلام نے ہمارے سوالات کا جواب نہیں دیا. بالکل. تو کہہ رہے ہیں قرآن سننا کی گارڈ کو نہیں چھوڑنا, لیکن جہاں مباحات ہے اس کو مباحات رکھنا, واجب نہیں کرنا اپنے اوپر, یا تحریم نہیں کرنا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے اوپر واجب کر لیا اور بڑی بڑی چیزوں کو ہم نے اگنور کر دیا. تو یہ مجھے محسوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ابوالحسین ندوی اور ہم سب کے علماء کے ساتھ ہمیں جنرل الفردوس میں جمع فرمائے انشاءاللہ. آمین. اب لاسٹ مشکل کوشچن وہ یہ ہے کہ آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا کہ ہماری سوسائٹیز میں ایسے لوگ آ گئے جن کی میجر فالوئنگ ہے, جو میسز کو اور علماء کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا پاکستان میں. میں نے بہت زیادہ نوٹ نہیں کیا کہ میں پاکستان ڈسکنیکٹ ہوں بہت زیادہ. لیکن اس طرح کی اینٹیٹیز کے بارے میں بولنا نہیں چاہیے. لیٹ دیم ہیو دیئر اون ڈیتھ, رائٹ, یا ریفیوٹ کرنا چاہیے. ہاؤ ٹو مینیج دس فینومینا جس میں میسز اور علماء کے درمیان میں ایک ڈیوائڈ کریٹ ہوتی ہے. تو فرسٹ آف آل آئی ایم نو ون, بیکاز مجھے زیادہ ٹرینڈز نہیں پتہ ہے بہت زیادہ. میں پاکستانی دعوت سین سے زیادہ کنیکٹ نہیں ہوں, پاکستانی پالیٹکس سے بھی زیادہ کنیکٹ نہیں ہوں. اچھی بات ہے. لیکن جنرل ایڈوائز اسکالرس کی. اچھا, شیخ ابوالحسین ندوی کی بات پھر کرتے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی علماء کی ذمہ داری. اس کے اندر انہوں نے بات کی کہ جب ایسی تحریک اٹھے گی, ایسی تحریکیں اٹھتی کیوں ہیں جو کہ دعوت دیتی ہے کہ علماء کو سننے کی ضرورت نہیں ہے, علماء کو بیش کرتی ہے, ایسی تحریک اٹھتی کیوں؟ اور تاریخ میں اٹھتی رہی ہیں کیونکہ جب ایک معاشرے میں نیڈ ہوتی ہے اور صحیح علماء, قرآن سنت کے علماء اس نیڈ کو پورا نہیں کرتے ہیں, ان میں جمود آ جاتا ہے, تو پھر نان کوالیفائڈ لوگ اس نیڈ کو پورا کرتے ہیں. They fill the vacuum. Absolutely. تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ جب اہلیت والے لوگ, اسکلس والے لوگ اس نیڈ کو پورا نہیں کریں گے تو پھر نان کوالیفائڈ لوگ آ جائیں گے. اور وہ پھر عوام, دیکھیں ینگ ایج از دی ایج آف انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی. Just say, I know your youth matters, mashallah, but we agree with you. We agree with you. Okay. تو وہ صرف they will go with the flow, they will go with the algorithm. Yes, yes. اچھا, تو یہ پہلی چیز ہو. اچھا, اب دوسری چیز کہ تاریخ میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, شیخ ابوالحسین ندوی لکھتے ہیں ایز اے ہسٹورین کہ جو بھی ایسی تحریک اٹھی ہے جو ٹریڈیشن کو بیچ کرتی ہے, ٹریڈیشن کے خلاف جاتی ہے, کہہ رہی ہے میں ایک الگ بات کر رہا ہوں سارے ٹریڈیشن کے خلاف, 2 سے 3 نسل نہیں گزرتی ہے کہ وہ تحریک جو تجدید کے نام پہ اٹھتی ہے وہ ورس ترین تقلید کرنے لگتی ہے. بالکل کلٹ بن جاتا ہے, کلٹ, اور پھر یہ یوز کرتے ہیں, کلٹ بن جاتا ہے. پھر اس کے شیخوں کی عبادت ہونے لگتی ہے, چاہے وہ مزار پہ جائے نہیں جائے, لیکن ایونچولی ہونا یہ لگتا ہے کہ اس شیخ جس نے تحریک شروع کی ہوتی ہے اس کو وہ درجہ وہی مل جاتا ہے جو ایک شارع کو ملنا چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی تحریک, اور اچھا تحریک ہونی چاہیے ہر
جماعت کے اندر تحریک نہیں ہوگی تو آپ کے اندر جمود آ جائے گا, آپ کے اندر حرکت ہونی چاہیے, کیونکہ زمانہ آگے جاتا جا رہا ہے. لیکن اس تحریک کے ساتھ قرآن سننا کے گارڈ ریلس ہیں. قرآن سننا از لائک اے لائف جیکٹ. if you are going in ocean with high current waves without life jacket, you will drown. لیکن آپ موومنٹ کریں, ایکٹیویزم کریں, لیکن شریعہ کمپلائنٹ گارڈ ریلس آپ کے ساتھ ہو. ٹریڈیشن اپنے ساتھ رکھے. ٹریڈیشن کو برا بھلا کہیں گے تو یو آر شوٹنگ یور سیلف ان فٹ. یہ شب ابو الحسن ندوی کی ایڈوائز ہے. ہاں لیکن ایک چیز کہ وی ڈونٹ ورشپ آور اسکالرس. نو ڈاؤٹ. So neither idolize your scholars nor demonize your scholars. Keep them at respectful level. اور ٹریڈیشن اور اسکرپچر قرآن سننا میں فرق ہے. قرآن سننا یہاں ہے, اس کے بعد سیکنڈ ٹیئر پر ٹریڈیشن ہے, تو آپ دونوں کو مکس بھی نہیں کر سکتے. تو یہ فریم ورک ہے جس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے. لیکن ایکسٹریم ویو کبھی بھی تھیسس کا جواب اینٹی تھیسس سے نہ دیں, بیچ میں رہیں سنتھسس میں. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ اکانومک پولیٹیکل ایشوز یہاں پر چل رہے ہیں تو ہر کوئی ایکسٹریم ویوز ڈھونڈ رہا ہے, ہر کوئی جواب فوراً 2 منٹ کے جواب چاہیے. فلیشی ورک میں جواب نہیں آتے, تو اگر ایک طبقے سے جواب نہیں مل رہا تو فوراً ایکسٹریم ویو پہ چلے جاتے ہیں. خیر کا کام مڈل میں ہے, تو مڈل میں رہیں, بہت زیادہ ایکسٹریم ویوز پہ نہ جائیں. ایک بندہ جو بات کر رہا ہے اور پوری امت نے 1300 سال میں جو بات کی ہے, کامن سینس کہتا ہے, نو برینر, کہ یار اپنی آخرت اس کے ساتھ رکھیں جہاں پہ میجورٹی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, لیکن رسپیکٹفلی اپنا ڈسکورس رکھیں, کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ کے اندر خاص کر جب کبھی بھی تھوڑا سا ڈسرسپیکٹفل ڈسکورس ہوتا ہے اس سے عوام کو نقصان ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, لیکن یہ پرابلم آتی ہے. جزاک اللہ خیر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ وی ایکسپیکٹ کہ آپ کا اسٹے. ہاؤ لانگ آر یو ہیئر؟ آئی ایم لیونگ ٹمارو. اچھا اوکے انشاءاللہ. چلیں ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. بہت خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے, اور آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. اور یہ بھی ہے کہ ماشاء اللہ جب سے آپ آئے ہوئے ہیں آپ ماشاء اللہ لگے ہوئے ہیں, اللہ قبول کرے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025-101-049-55861. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.